العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر جہنم کا تذکرہ جن پہلوؤں کے ساتھ ذکر کیا کہ کہیں پر تو اس کی وسعت کا بیان ہے، کہیں اس کے عذابات کا تذکرہ ہے، کہیں ایسے افعال و اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو جہنم سے بچانے والے ہیں، اور کہیں ایسے اسباب اور ذرائع مذکور ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اور مقصود یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انسان اس کو پڑھے اور اس جہنم سے بچنے کی تدبیر کرے۔ لہٰذا بہت سے عذابات کفار کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان کا ذکر کفار کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن عظیم میں قیامت تک کے لیے درج فرمایا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان ان پر غور و تفکر کرے، اور چاہے وہ مسلمان ہو، اگرچہ وہ عذاب صرف کفار کے لیے ہیں، لیکن وہ اس پہلو پر غور کرے کہ اگر خدا نخواستہ میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا خیال نہ کیا جائے، اس کی قدر نہ کی جائے، تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو بہت سے ایسے ہیں، اور آج کل کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اسلام سے باہر نکل گئے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ تیزی کے ساتھ جو ینگ جنریشن ہے، بورن بچے ہیں وہیں کے، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مطلب غلط صحبت کا شکار ہو کر بہت سی ایسی چیزیں جو مذہب کی تو کوئی دلچسپی ہوتی نہیں، اور ہمارے اکثر گھر کے بڑے جو ہیں چند چیزوں کو شاید مذہب کا نام دے کر کہتے ہیں ہم نے تو دین سکھایا، بچوں کو تربیت بھی کی ہے، حالانکہ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ دین کیا سکھانا ہے اور تربیت اصل میں کس چیز کا نام ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایسے بچے بہت سارے تیزی کے ساتھ اسلام سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو خدا نخواستہ یہ اسی لیے ہے کہ انسان غور و تفکر کرے کہ ایسا نہ ہو، اگر اللہ نہ کرے اسلام کی دولت مجھ سے چھن جائے، یا غفلت میں اپنی جہالت کی بنا پر میں کسی ایسی چیز کا انکار کر بیٹھوں کہ جو مجھے اسلام میں قائم رکھے ہوئے ہے، انکار کرے گا تو اسلام سے باہر ہوگا، تو پھر یہ عذابات تو اس کے لیے بھی ہیں۔ اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنا ایمان بچا کر دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ عذاب بھگتنا بھی چاہے ایک مخصوص وقت کے لیے ہے کہ اس کے بعد وہ پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ بارہا اس پر ہمارا کلام ہوا۔ تو اب سورۃ العنکبوت کی یہ 29ویں سورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 61ویں آیت سے کفار کے بارے میں کلام کیا اور پھر جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ اور کلام بڑا دلچسپ ہے کہ اس کو تھوڑا سا غور کریں، اور اس کی تمہید میں پہلے یہی عرض کر دیتا ہوں کہ جو آج بھی اگر کافر بھی ہے، کوئی بھی کافر ہے، وہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو لفظ اللہ سے تعبیر نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیا اس نے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو کفار وغیرہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن وجود باری تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، جو کمیونسٹ حضرات ہیں جو بالکل ہی بے دین ہیں، جن کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، یہ بھی ہیں دنیا میں، ان سے قطع نظر جو عام دیگر جو کفار ہیں وہ اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو کفار تھے، جو بتوں کی عبادات کیا کرتے تھے، لیکن وہ یہ بات مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہی خالق کائنات ہے، وہی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ سوال کریں ان کفار سے کہ کس ذات نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور کس ذات نے مسخر کیا شمس اور قمر کو، یعنی سورج اور چاند کو۔ یہ دیکھیں نا، سورج اپنے زمین کے گرد گردش کرتا ہے تو وہ پھر اپنے دائرہ کار سے ہٹتا نہیں ہے۔ چاند اگر ایک جگہ ہے تو وہ کھڑا ہوا ہے، وہ اس سے دور نہیں ہٹتا ہے۔ تو کس نے ان کو مسخر کر کے رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ مطلب کوئی آپ نے ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھی ہوں اسپیس سے متعلق، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورا آسمان ہے اور زمین گولے کی شکل میں جیسے یوں کھڑی ہوئی ہے، کچھ آگے فاصلے پر پھر چاند بھی ہے، مریخ ہے، مشتری، زحل، عطارد وغیرہ یہ۔
اور یہ ہلتے نہیں ہیں کہ جیسے اب آپ یہاں پہ فضا میں کوئی چیز چھوڑ دیں غبارہ وغیرہ تو اوپر کو جائے گا، اور بغیر سہارے کے کوئی چیز تو رکتی ہی نہیں ہے، اور اگر رک بھی جائے تو آپ ہلکا سا یوں ہاتھ ماریں تو وہ دور تک چلی جائے گی، جیسے کوئی غبارہ، فرض کر لیں کہ کوئی بلبلا ایک جگہ گھوم رہا ہو، آپ ہلکا سا ہاتھ ماریں گے چلی جائے گی۔ لیکن یہ زمین اور یہ دیگر سیارے اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور ان کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور مسخر کیا شمس اور قمر کو، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں اوندھے منہ گرتے ہیں؟ یعنی جب اقرار کر رہے ہیں تو پھر اس اقرار کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں اور اس کی اطاعت کریں، اور جو وہ عقائد بیان کرے ان عقائد کو قبول کریں، ان کے مخالف عقائد کو باطل قرار دیں۔ ایسا نہیں کرتے ہیں، وجود باری تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن پھر بھی شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کہاں یہ اوندھے منہ گرتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ کشادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ تو ضمناً ایک بات آئی، پھر دوبارہ کفار کا ذکر فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا۔ زمین کا مرنا مطلب بالکل خشک ہو جاتی ہے تو اس سے پودے نکلنا بند ہو جاتے ہیں، گھاس نہیں ہوتی، بالکل خشک مٹی بن جاتی ہے، یہ گویا کہ موت ہے زمین کی۔ پھر بارش ہوتی ہے، آپ دیکھیں گیلی ہوتی ہے، پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ زمین کا زندہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور پھر کس نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قل الحمدللہ، تو آپ فرمائیے کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی بے عقل لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم قدرت والا ہے کہ وہی خالق کائنات ہے، وہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے اور اس زمین کی بقا کا ذریعہ بناتا ہے، تو پھر یہ بہت بڑے بیوقوف ہیں کہ یہ کیوں نہیں جانتے کہ تمام خوبیاں تو اللہ کے لیے ثابت ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ اس لیے کہ جب پوری کائنات کا خالق وہ، تمام تر کمالات کا وہی خالق ہے اور کمالات کو عطا فرمانے والا وہ ہے، تو دنیا میں جس کی بھی آپ تعریف کریں گے وہ حقیقتاً اللہ کی تعریف ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک مصور نے بہت ساری پینٹنگز بنائی ہوں، تو آپ جس بھی تصویر کی تعریف کریں گے حقیقتاً وہ بنانے والے مصور کی تعریف ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت اچھا رنگ استعمال ہوا ہے، بہت حقیقت سے قریب پکچرز ہیں، بہت اچھا مطلب ہر چیز کا ایک سائز رکھا گیا ہے، پرندے اسی سائز کے مطابق، اس کے مقابل انسان، پھر پہاڑ، بہت بہترین ہر چیز کو ایک توازن سے بیان کیا ہے، ابھی جتنی آپ تعریف کر رہے ہیں کس کی کر رہے ہیں؟ مصور کی کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ جب تمام چیزوں کا خالق وہ ہے، تمام چیزوں میں جو حسن اور کمال پیدا کیا وہ اسی ذات کا پیدا کردہ ہے، تو اب جس چیز کی تعریف کریں وہ اللہ کی ہے، تو پھر ان کو چاہیے جب ہر چیز کی تعریف کا مرجع ذات باری تعالیٰ ہے تو پھر اسی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کو اپنا خالق و مالک ماننا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ تو حقیقتاً اگر دیکھیں تو ہم مسلمان بھی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے ہم بعض اوقات ایک مطلب چند ٹکے کا ہم پر احسان کرتا ہے تو ساری زندگی اس کا احسان مانتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا کے رکھتے ہیں، اس کے سامنے زبان نہیں چلتی ہے، وہ آ جائے تو ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں، ہمارے دل اس کے سامنے بچھ جاتے ہیں کہ جی اس نے بڑا احسان کیا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں وہ یہ غور نہیں کرتے کہ یہ تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، حقیقتاً احسان کرنے والی ذات تو ہمارے رب کی ہے، اسی نے اس کو عطا فرمایا، پھر اس کو شوق دیا، جذبہ دیا، تو اس شوق اس جذبے کے تابع ہو کر اس نے آپ کی مدد کی۔ ورنہ کتنے ایسے ہوتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ یار میری تھوڑی مدد کر دو، ہیلپ کر دو، تو ہیلے بہانے کر کے نکل جاتے ہیں،
رویہ بدل لیتے ہیں، دوبارہ نظر بھی نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کا کمال ہے، اور جو کچھ وہ آپ کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے سے کرتا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر تو نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود، اب یہ تو ایک شخص سے نعمتیں آئیں، اس کے علاوہ کتنی نعمتیں آپ دیکھیں، پورے جسم کے جو اعضاء ہیں اللہ کے تو دیا کردہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، لیکن ہم ایک شخص کا تو احسان مان رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کا اس انداز سے احسان نہیں مان رہے ہوتے جیسا کم از کم اس شخص کا مان رہے ہیں۔ اگر اس شخص کا کوئی دشمن ہے اور وہ ہمیں اس کے خلاف ورغلائے تو ہم فوراً کہیں گے نہیں یار وہ میرا محسن ہے، تم ایسی بات نہ کرو، تمہیں کچھ کرنا ہے تو کرو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، میرا بہت بڑا محسن ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اور جتنے بھی احسان کرنے والے ہیں وہ تو وسیلہ اور ذریعہ ہیں، وہ احسان بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن جب اس کا دشمن شیطان یہ کہتا ہے کہ تم رب کے مقابلے میں میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، اللہ کو چھوڑ دو، تو چھوڑنے سے مراد کوئی خدا نخواستہ اس کا انکار کرنا نہیں، یعنی اس کی اطاعت چھوڑ دو، تو ہم فوراً اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ کے تمام تر احسانات کو فراموش کر کے شیطان سے دوستی کا ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو کہہ رہا ہے کہ بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان چیزوں پہ غور کرتے تو ان کو اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا، زبان سے جو اقرار کر رہے ہیں اسی کی حقیقت پر غور کر لیتے تو پھر یہ مان لیتے کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ ہم خواہ ان دیگر چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس میں ضمناً ایک مسلمان کے لیے بھی پیغام چھوڑا کہ جب مسلمان اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، میرے وجود کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، جو میرا آرام سے سانس چل رہا ہے، جو میں بول رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، جو میں سوچتا ہوں، جو میں کھانا کھا کے ہضم کرتا ہوں، جو میرے بیوی بچے ہیں جو مجھے سکون فراہم کرتے ہیں، جو پیسہ ہے اور دیگر نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی مائل ہو اور اللہ کی ہی اطاعت کرے، اس میں اس انداز سے شرک نہ کرے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی قرار دیا، پوشیدہ شرک یعنی ریاکاری۔ جن اعمال سے اللہ کو راضی کرنا ہے ان سے ہم مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ رضا اللہ کی چاہنی چاہیے لیکن ہم مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، تو اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو فقط کھیل کود ہے، کھیل کود کا سامان، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بے شک آخرت کا دن وہ ہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اس کو جانتے۔ یہ اللہ کفار کے لیے فرما رہا ہے، تو اب مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل کود ہے، کھیل کود کا سامان انسان تفریح کے لیے لیتا ہے، وہ انسان کی ضرورت نہیں ہوتا، اس کو انسان اتنی امپورٹنس نہیں دیتا کہ اسے زندگی کا حصہ بنا لے۔ آپ بھی کھیلتے رہے ہیں اور کھیل رہے ہوں گے، میں نے بھی کھیل کھیلا ہے، تو ایسی ہوتا ہے جو آلات کھیل ہوتے ہیں انہیں ہم وقتی طور پہ سامنے رکھتے ہیں اور ان سے وقتی طور پر مزہ حاصل کرتے ہیں، پھر اس کو اگنور کر کے اپنے اصل مقاصد کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ان کھیلوں کو رکھ دیتے ہیں، کرکٹ کا سامان، ہاکی کا سامان، ڈرافٹ، کیرم بورڈ اور شطرنج کی بساط وغیرہ یہ سب لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہے، تاش کی گڈی ایک جگہ کونے میں پڑی ہوتی ہے اور ہم اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ساری زندگی کھیل کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لے اور جو امپورٹنٹ کام ہیں، دنیا کے کام ہیں، انہیں چھوڑ کر ان کھیلوں میں لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک عارضی ہے، اس سے تھوڑا سا دل لگائیں، اصل تو منزل کچھ اور ہے، اصل مقصود کچھ اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ کفار جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا، اب مسلمان کے بارے میں کہتا ہوں کاش مسلمان اس بات کو جانتے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کاش، آیت کو تو نہیں بدل سکتے لیکن اب ہم یہ کہیں کاش مسلمان بھی اس راز کو سمجھ لیتے کہ بھئی دنیا تو عارضی زندگی کا سامان ہے۔ کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے فرما رواں آپ دیکھیے جن کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ چلتے ہیں، جن کو ایک اشارہ کر دیں تو کھانے ٹیبل پہ اتنے لگا دیے جائیں کہ غریب تو ان کو گن بھی نہ سکے اور ان کے اشارے، ہاتھ کی انگلیوں کے اشارے سے سارے کام ہو جائیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کے جسم سے بھی لباس اتار کے ان کے قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت اس شخص کو مرنے کے وقت احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو بڑی عارضی ہے
اور اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کی جو بھی عمر ہے 30 سال 40 50 60 سال، آپ غور کریں کہ آپ کی سابقہ زندگی کا ایام کتنی تیزی سے گزرے ہیں۔ کچھ یاد ہے؟ بس چند مبہم یادیں ہوتی ہیں، باقی ہمیں تو نہیں یاد ہوتا، پورے ایک دن کی تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جس طرح یہ پہلے کا وقت تیزی سے گزر گیا، اگلے وقت کے بارے میں ہم کیوں گمان کرتے ہیں کہ یہ کئی صدیوں تک چلتا رہے گا؟ وہ بھی ایسی گزر جائے گا، ایک وقت آئے گا موت آئے گی، یا موت کا وقت آئے گا اور ہم بھی قبر میں جائیں گے۔ اس لیے دنیا کی عارضی زندگی کو سمجھ کر اور اس کو اچھی طرح پہچان کر اس سے دل نہ لگانا یہ مومن کا کام ہے، اور اس کو توجہ رکھنی چاہیے دوسرے حصے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی تو وہی ہے، دائمی زندگی وہ ہے کہ اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد مرنا نہیں ہے، اور وہ یہاں کی زندگی سے کہیں زیادہ اچھی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی رہے تو۔ کہ جنت میں جائیں گے، محشر میں عزت ہے، پھر جنت میں داخلہ، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس پر توجہ کرے اور اپنی آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا تھا کہ اگر یہ کفار جانتے۔ اگر میں اس کا لفظی ترجمہ کروں، کیونکہ تو اللہ کا کلام ہے نا، اس لیے اس میں کاش کا لفظ نہیں کہہ سکتے، کاش ایک تمنا کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کاش نہیں فرماتا، اس لیے ہم یوں ترجمہ کرتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ لیکن اگر میں لفظی ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ ہوگا کاش کہ وہ جانتے۔ تو ہم اپنے جب آپس میں انسان کلام کرتا ہے تو پھر ہم یوں ہی کرتے ترجمہ کاش کہ وہ لوگ جانتے، لیکن جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس کی شان کے لائق نہیں کہ کاش کا لفظ، یہ کاش حسرت کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مطلب اس سے پاک و صاف ہے، اس لیے اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس بات کو جان لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر مسلمان اس راز کو سمجھ لیتا اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنی عملی زندگی کو تبدیل کر لیتا، اپنی سوچ و فکر میں انقلابی تبدیلی پیدا کرتا، خود بھی راحت حاصل کرتا، گھر والے بھی کرتے۔ تو چونکہ وقت کم ہے، اب آگے ان کفار کے لیے جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔